الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله العلي العظيم کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ آئے دنیا میں بہت پاک معزز بن کر، لیکن آیا نہ مگر کوئی رحمت عالم بن کر۔ محترم حضرات، جیسا کہ ابھی آپ نے سنا، یہ مہینہ ربیع الاول ہے، جس میں آج سے تقریباً 1450 برس پہلے چھٹی صدی کا آخر تھا، 571 عیسوی تھی، زمین کراہ رہی تھی، انسانیت تڑپ رہی تھی، کیا یتیم اور کیا بیوہ، کیا بوڑھے اور کیا ضعیف، کسی کی سننے والا کوئی نہ تھا۔ زمین پر انسان نہیں بلکہ حیوان بن گیا تھا۔ جانور تو اپنی فطرت پہ قائم تھے، لیکن یہ انسانیت سے نکل کر حیوانیت سے بھی 2-4 قدم آگے بڑھا، اور اتنا بے درد، اتنا ظالم ہوا کہ خود اپنے بچے کا جگر چاک کر کے اس کا خون پینے لگا۔ بیٹا اپنی ماں کا مالک بن کر اسے خرید و فروخت کرنے لگا، بھائی بھائی کی گردن پہ تلوار رکھ کر اس کی زمین و جائیداد لوٹنے لگا۔ انسان نہ تھا، کہیں وہ شیر تھا، کہیں وہ چیتا تھا، کہیں وہ جنگل کا ہاتھی تھا، کہیں وہ بھیڑیا تھا، کہیں وہ سانپ تھا، کہیں وہ بجو تھا۔ حال یہ تھا کہ انسانیت کی ساری حدیں اس نے پار کر دی تھیں، اور روئے زمین پر جب انسان نہ رہا تو جو عدالتیں تھیں ان میں بھی حیوان بیٹھے تھے، جو انصاف دینے کے مقامات تھے وہاں بھی جانور ہی تھے، لہذا فیصلہ طاقتور کے ساتھ ہوتا، کمزور و غریب کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ یتیم کو کون اس کا حق دلاتا؟ بیواؤں کے آنسوؤں کو کون جا کر پہنچتا؟ بیوہ کا تو حال یہ ہو گیا تھا کہ کوئی اسے سہارا تو کیا دیتا، اسے زمین پہ زندہ جلا دیا جاتا۔ بیواؤں کو شریک حیات کون بناتا؟ انہیں زندہ رہنے کی اجازت نہ تھی، کہیں وہ شوہر کے ساتھ چتا میں جلا دی جاتی، قوم اسے ستی پرتھا کہتی، اور وہ عورت
روتی ہوئی ساری دنیا کے سامنے دامن پھیلاتی، بھیک مانگتی، اے لوگوں میرا قصور کیا ہے؟ کہتے تیرا قصور یہ ہے کہ تو نے اپنے شوہر کو ڈس لیا ہے، تو عورت نہیں، تو ناگن ہے، عورت ناگن کا روپ رکھتی ہے۔ مسلمانوں، آپ کے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اور آپ کی تعلیمات کی بہت بڑی نعمت ہے کہ کوئی مسلمان روئے زمین پر عورت کو ناگن نہیں کہتا، بلکہ اسے حوا کی اولاد، مریم کی بیٹی، فاطمہ کی بہن اور عائشہ کی جگر کا ٹکڑا کہتا ہے۔ لیکن آپ کے اس ملک میں بھی نہ جانے کتنے لوگ ہیں جو آج تک عورت کو ناگن سمجھتے ہیں اور اس کے نام سے ناگن نام کی فلمیں تک جاری کرتے ہیں۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ یہ ناگن عورت سانپ کی شکل میں بن کر جو فلمائی جاتی ہے، معصوم ذہنوں میں کیا گھولا جا رہا ہے، نوجوانوں کو کیا بتایا جاتا ہے کہ عورت آن کی آن میں عورت ہے اور ابھی چاہے تو ابھی ناگن بن جاتی ہے۔ یہ ان کی عقیدت ہے، یہ ان کا خیال ہے، ایسا وہ مانتے ہیں۔ تو جب عورت یہ پوچھتی کہ میرا قصور کیا ہے تو اسے جواب ملتا کہ تو عورت نہیں، ناگن ہے، اور ناگن کو دنیا میں رہنے کا حق نہیں ہوتا، اسے زندہ جلا دیا جاتا۔ وہ تڑپتی، خدا کے لیے میں اپنے بچوں کا واسطہ دیتی ہوں، مجھے زندہ رہنے دو، باپ مر گیا ہے، زمین پہ ان کا کوئی بظاہر سہارا نہیں ہے، یہ کس ماں کو ماں کہیں گے؟ یہ کس کے دامن میں پناہ لیں گے؟ یہ کس کے باہوں میں جھولیں گے؟ یہ کس کے سینے پر سوئیں گے؟ لیکن ظالم و جلاد معاشرہ اس عورت کی آہ و بکا نہیں سنتا، اس کی فریادیں نہیں سنتا، اور اسے کہیں قتل کر دیا جاتا اور کہیں اسے اچھوت بنا دیا جاتا کہ اب اس عورت سے کوئی نکاح نہیں کرے گا، اب اس عورت سے کوئی شادی نہیں کرے گا، کوئی اس کا دامن نہیں تھامے گا۔ وہ ابھاگن کہلاتی۔ آج بھی کتنی قومیں ایسی ہیں جو بیواؤں کے نکاح کو جائز نہیں سمجھتی، اور بلکہ بیوہ کے لیے ان کے یہاں یہ قانون و دستور ہے کہ وہ سفید ساڑی کے سوا کوئی رنگین کپڑا بھی نہیں پہن سکتی۔ کبھی اس نعمت کا مسلمانوں نے استحضار کیا؟ کبھی عورتوں نے سوچا؟ اللہ کے رسول آئے، 578 عیسوی تھی، آمنہ کا لفظ جگر آیا، اللہ اکبر، ماں کے نام سے ہی ایک نیک بختی کی علامت، نیا میسج، ساری دنیا کو پیغام، آمنہ کا بیٹا آ رہا ہے۔ آمنہ کے معنی ہیں امن دینے والی، امن دینے والی کا بیٹا، ایمان کی بات کرنے، اسلام کا جھنڈا بلند کرنے آ رہا ہے۔ آمنہ کا بیٹا آ رہا ہے۔ کس شہر میں پیدا ہوا ہے؟ شہر امن میں۔ کس مقام پر پیدا ہوا ہے؟ امن کے گہوارے میں۔ اے دنیا والوں، اب تمہیں امن ملنے والا ہے، اب ایمان ملنے والا ہے، اب تمہارا مرکز امن کا شہر، شہر مکہ بننے والا ہے۔ اب یتیم روئیں گے نہیں، اب بیوائیں جلائی نہیں جائیں گی، اب انہیں ہمیشہ چوڑیاں توڑ کر رہنا نہیں پڑے گا، بلکہ وہ شوہر اگر مرتا ہے تو 4 مہینے 10 دن کے لیے ضرور سوگ منائیں گی۔ 4 مہینے 10 دن کا ضرور سوگ ہوگا۔ 4 مہینے 10 دن کے بعد خاندان کا مکھیا ہو یا قوم کا سردار، قبیلے کا امیر ہو یا ملک کا بادشاہ، اب اس عورت کو نہیں روک سکتا کہ وہ نکاح کرے یا دوسرے کے نکاح میں نہ جائے۔ یہ ایک اشارہ ہے۔ آپ آئے، اللہ اکبر، الم یجد کا یتیمن فآوا۔ اللہ نے اس حیثیت سے بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، باپ کا سایہ بھی نہ دیکھا، 6 سال کی عمر میں ماں کو سفر کی حالت میں کھو دیا، 6 سال کی حالت کا یتیم مدینے سے اس حال میں واپس آیا کہ میں اپنی ماں کی باندھی کے ساتھ تھا، لو یہ سہارا بھی گیا،
دادا نے ماں کا پیار دیا، باپ کی شفقتیں دیں، مگر اللہ نے کہا عبد المطلب تم بھی ہٹ جاؤ، ہم یتیمی کے کڑوے گھونٹ سے اپنے محبوب کو دو چار کرنا چاہتے ہیں، ہم بتانا چاہتے ہیں محبوب یتیم کا درد کیا ہوتا ہے، یتیم کی مجبوریاں کیا ہوتی ہیں، یتیمی کی حالت میں آدمی کہاں کہاں ٹھوکریں کھاتا ہے، یتیموں کو لوگ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں، تاکہ تم آج یتیمی کی زندگی گزارو تو 40 سال کے بعد تمہیں یتیموں کا امام بنایا جانا ہے، تم یتیموں کے والی بنو گے، تمہارے ذریعے سے یتیموں کے حقوق کی حفاظت ہونے والی ہے، پہلے بچپن یتیمی میں گزارو، 40 سال کے بعد ہم تمہیں ساری دنیا کا امام بنا کر بھیجیں گے۔ ہم نے یہ پیغام دے دیا ہے دنیا کے ظالموں، ڈکٹیٹروں، بادشاہت کرنے والوں، اب روئے زمین پر اب سے لے کر کے قیامت تک حکومت چلے گی ایک یتیم کی یا یتیم پہ اترنے والے قرآن کی۔ آپ آئے 6 صدی عیسوی کے اخیر میں، 40 سال گزارے، 7ویں صدی کا آغاز تھا، 7ویں صدی کا 10واں سال تھا یا 11واں سال تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈنکا بجا دیا، آ گیا وہ جس کی بشارت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو دی تھی اور ڈرایا تھا، اے میری قوم، اے میری قوم، تم مجھے تو قتل کرنے کی سازشیں کر سکتے ہو، تم میرا گلا دبانے کے لیے رومی حکومت سے گٹھ جوڑ کر سکتے ہو، تم مجھ سے نبرداز نہ ہو سکتے ہو، لیکن میں ایک ایسے نبی کی بشارت سنانے آیا ہوں، یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد احمد آئیں گے، وہ اس شان کے ساتھ آئیں گے کہ دنیا کا اندھیرا اسلام کی روشنی سے منور ہو جائے گا، ہر سازش ان کے سامنے ناکام ہو جائے گی، ان کا نور چمکے گا، چمک کر جگمگائے گا اور پوری دنیا سے ظلم و ستم کا خاتمہ۔ 40 سال کی عمر میں فاراں کی چوٹیوں سے، عرب کی سرزمین سے، وادی مکہ اور وادی بطحا سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھرے، آواز لگائی، اے دنیا کے انسانوں سدھر جاؤ، جانوروں کی زندگی گزارنا چھوڑ دو، آج کے بعد کوئی بیٹا اپنی ماں کا مالک نہیں ہو سکتا، ماں ماں ہے، جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، آج کے بعد کوئی شخص کسی مظلوم بہن کی آبرو پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا، آج کے بعد کوئی یتیم کے مال پر ڈاکہ نہیں ڈال سکتا، آج کے بعد کوئی ظالم کسی مظلوم کو ہمیشہ کے لیے ظلم کی چکی میں نہیں پیس سکتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یاد رکھو مسلمانوں، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ہمیں آج یہ تصور دیا جا رہا ہے کہ شاید آپ ہندوؤں کے جوگیوں کی طرح صرف مالا جپنے کے لیے آئے تھے، صرف تسبیح پڑھنے کے لیے آئے تھے، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرنے کے لیے بھی آئے تھے اور سجدہ کرنے والی پیشانیوں کو عزت کا مقام دینے کے لیے بھی آئے۔ آج تو ایسا لگتا ہے جب کوئی ہمیں سیرت کی کتاب پڑھ کر سناتا ہے کہ آپ تو شاید بدھ دھرم کے ماننے والے بھکشوؤں کی طرح تھے، آپ نے کبھی زبان سے کوئی بات ایسی کہی نہیں، آپ نے کبھی مقابلہ ہی نہیں کیا، ارے کیوں چھپایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو؟ ایک مشہور بات، کتنی مشہور بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بد دعا نہیں دی، اور لوگ کہتے ہیں ہاں نہیں تھی بد دعا۔ اور یہ جو مسجد نبوی میں 40 دن تک 70 صحابہ کے قتل کے بعد جو دھوکے سے لے جائے گئے تھے، مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر سجدے میں جانے سے پہلے، رکوع کرنے کے بعد جو آپ نے کہا ہے اللہم شتت شملہم ومزق جمعہم، ان کی جمعیت کو بکھیر دے، وشتت شملہم،
ان کے علامات کو مٹا دے، ودمر دیارہم، ان کے گھروں کو ڈھا دے، اور ان پہ ایسا عذاب برسا، اہلکہم کما اہلکت عادم و ثمود، جیسے تو نے قوم عاد کو اور قوم سمود کو ہلاک کیا ہے۔ زبان محمد رسول اللہ کی ہے اور آمین صحابہ کرام کی ہے، ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہی نہیں۔ اگر یہ نہ کی ہوتی تو امام ابو حنیفہ اپنی طرف سے کہتے کہ قنوت نازلہ جائز ہے۔ اگر یہ نہ کی ہوتی تو وتر کی نماز میں امام شافعی اور دیگر امام کہاں سے ثابت کرتے؟ یہ تو بدعت کہلاتا، یہ تو ناجائز کام کہلاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایات منقول ہیں کہ جب کسی علاقے میں یا جب کسی بھی خطے میں ظلم و ستم کے بادل گہرا جائیں تو امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے تعلیم دی ہے، جب تم بے بس ہو، تمہارے ہاتھ بندھے ہوئے ہوں اور تم کچھ نہیں کر سکتے ہو، اگر ہاتھ کھلے ہوئے ہیں تو قرآن اجازت دیتا ہے۔ یاد رکھو قرآن کا قانون، اسلام کا قانون برابری کا قانون ہے۔ کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى۔ اسلام قصاص کے معنی ہے برابر، برابری کا۔ اگر اسلام میں برابری نہ ہو تو پھر یہ بھی تو جنگل راج ہے۔ جنگل میں شیر پہ کوئی مقدمہ نہیں چلتا، وہ لومڑی کو کھا جائے، نیل گائے کو پھاڑ دے، بھینس پہ قبضہ کر لے، ہرن کے بچوں کو مار دے، شیر پہ کون قانون چلاتا ہے؟ بدنصیبی سے آج بھی پوری دنیا پر جنگل راج ہے، چاہے آپ مانیں یا نہ مانیں۔ سینکڑوں اس کی مثالیں موجود ہیں۔ آج ہیومن رائٹس نام کی تنظیم تو ہے کہ انسانوں کے حقوق ہیں، مگر انسانوں کو کوئی حق نہیں ہے۔ ہاں اینیمل رائٹس ہیں، جانوروں کے حقوق ہیں، جانوروں کے حقوق ہیں۔ 2-3 مہینے پہلے آپ نے ایک ویڈیو دیکھی ہوگی دلی کی چڑیا گھر کی، دیکھی تھی؟ ہائے ہائے، اسے دیکھنے کے بعد راتوں کی نیند اڑ گئی۔ وہ کسی کا لخت جگر تھا، وہ کسی اسکول کا پڑھنے والا بچہ تھا، شیر کو دیکھنے گیا، ویڈیو بنانے کی جستجو میں پیر پھسلا۔ 12-14 سال کا ایک مسلمان کا بچہ تھا۔ ایسا دردناک منظر، 15 منٹ تک وہ فریاد کرتا رہا، شیر سے معافی مانگتا رہا، ہاتھ ادھر ادھر کر لیے، مگر شیر تو شیر ہے، نہ لوگوں کی گھڑکی سے بعد آیا، نہ پتھروں سے اس نے مانا۔ بالآخر اس نے گردن پکڑی اور گردن پکڑ کے اسے لے جا کر کے اس کا خون پی لیا۔ کوئی قانون ہے جو شیر کو سزا دے؟ چونکہ شیر کو مارنا ناجائز ہے، وہ بھی چڑیا گھر کا شیر۔ شیر کی قیمت زیادہ، انسان کی قیمت کم، کون معاوضہ دلائے؟ قتل شیر نے کیا ہے، یہ ہے دنیا کا قانون۔ شیر کو یہ رائٹ ہے وہ انسان کو پھاڑ کھائے، معصوموں کو نگل جائے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، وہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ اسے مار دیا جائے یا اسے قتل کر دیا جائے یا اسے عبرتناک سزا دی جائے۔ 2-3 دن کے بعد اس کی پھر وہی پرورش چل رہی ہے۔ یہ حالات پھر دنیا پر آ چکے ہیں کہ آج شیروں کو مارنا ناجائز، ہرن کو مارنا ناجائز، مور کو مارنا ناجائز، ہاتھیوں کا شکار ناجائز، پرندوں کا شکار ناجائز، لیکن جو چاہے انسان کا جتنا چاہے قتل کرے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ زمین پر برابری کا قانون ختم ہے۔ وہ قانون جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، بدنصیبی سے
مسلم امت بھی یہی کہہ رہی ہے کہ محمد رسول اللہ نے کسی کے ساتھ کچھ نہیں کیا، یعنی جو کرتا چلا گیا آپ ویسے ہی کرتے چلے گئے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے محمد رسول اللہ کی زندگی نمونہ ہے۔ تو جب بدر میں 1000 کا لشکر لے کر ابو جہل پہنچا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کیا یا نہیں کیا؟ کیا کیا؟ کیا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ وَإِذْ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب 313 کا سپہ سالار اپنے صحابہ کو کہاں بٹھا رہا تھا؟ مقاعد للقتال، مقاعد للصلاة نہیں، بلکہ یہ صفیں جس طرح اس سے پہلے مسجد نبوی میں بنتی تھی، یہ صفیں جس طرح اس سے پہلے مکہ معظمہ خانہ کعبہ میں لگائی جاتی تھی، یہ صفیں آج صحابہ کی کہاں پر لگ رہی تھی؟ یہ صفیں آج بدر کے میدان میں لگ رہی تھی۔ کس کام کے لیے لگ رہی تھی؟ دشمنوں سے مقابلے کی لگ رہی تھی۔ محمد رسول اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جو صبر میں 13 سال تک ابو جہل ہوا کرتا رہا ہوں، اپنے صحابہ سے کہہ دیا ہوتا کہ صبر کے ساتھ کھڑے رہو اور سب کے سب جو ہے وہ ابو جہل کی تلوار کا شکار ہو جاؤ۔ کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقابلے پر اترے، کمزوری تھی تو اللہ سے دعا مانگی، اللہ نے فرشتے بھیجے، دنیا نے دیکھا 17 رمضان اسلام کا یہ لشکر 70 کو جہنم رسید کر کے 70 کی ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگا کر کے مدینہ کی طرف ہاتھ کے لے جا رہا تھا۔ اور کل تک وہی مسجد نبوی جہاں قرآن کی تلاوت ہوتی تھی، جہاں کل تک نماز اشراق ہوتی تھی، جہاں کل مغرب کے بعد اوابین پڑھی جاتی تھی، جہاں تہجد کے وقت تہجد پڑھی جاتی تھی، آج وہاں 68 کفار کے سردار اور ان کے فوجی اس کے ستون سے بندھے ہوئے تھے، اور آج مسجد نبوی ایک قید خانے کی حیثیت پیش کر رہے۔ کیا یہ تاریخ کی سچائی نہیں ہے؟ یہی مسجد نبوی تھی کہ اب اس مسجد نبوی میں میٹنگ ہو رہی ہے، اسلام کا جرنیل، اسلام کا سپہ سالار، مسلمانوں کا امیر، مسجد نبوی کا امام، بیت المقدس میں امامت کرنے والا، سردار انبیاء، معراج پہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راز و نیاز کی گفتگو کرنے والا، فخر رسول آج مسجد نبوی میں میٹنگ کر رہا ہے۔ یہ میٹنگ کس بات کی ہے؟ کہ اہنسا کا دامن پکڑے رہنا ہے، کچھ نہیں کہنا ہے۔ میٹنگ ہو رہی ہے، عمر بتاؤ ان قیدیوں کے ساتھ کیا کیا جائے؟ سعد بن معاذ تم بتاؤ ان قیدیوں کا کیا کیا جائے؟ اے عبداللہ بن رواحہ تم بتاؤ ان قیدیوں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کیبنٹ سے مشورہ لے رہے ہیں، آپ کو مشورے کا یہاں اختیار تھا۔ سنا دوں حضرت عمر نے کیا کہا؟ اس لیے میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ساری دنیا کے لوگوں سنو، تمہارے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نمونہ موجود ہے۔ میں یہ بات بڑے دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یہ بات میں بڑے کرب کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یہ بات دل کی جلن اور سوزش کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ میں نے ان لوگوں کو جن کی طرف امت رہنمائی کی نظر سے دیکھتی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ انقلاب دنیا میں ویسے نہیں آئے گا جیسے محمد رسول اللہ لائے تھے، دنیا میں انقلاب ایسے آئے گا جیسے خمینی ایران میں لایا تھا، یا ایسے انقلاب آئے گا جیسے ہندوستان میں گاندھی لائے تھے۔ میں نے یہ خبر اخبارات میں پڑھی ہے کہ لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ ہمارا آئیڈیل اس ہندوستان کے لیے گاندھی ہیں اور افریقہ کے لیے نیلسن منڈیلا ہیں۔ یہ کہہ دیا لوگوں نے، ہم نہیں جانتے۔ یہ الگ بات ہے
کہ کل اللہ تعالیٰ کی عدالت سے کیا فیصلہ ثابت ہوگا. وہاں تو کہا گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے محمد رسول اللہ کی زندگی میں نمونہ ہے. یعنی جب تم کبھی اس منزل پر پہنچ جاؤ کہ تمہیں فتح نصیب ہو اور تمہاری قید میں قیدی موجود ہوں، تو ان کے بارے میں جب تم کوئی ڈیسیژن لینے چلو تو فیصلہ کیسے کرو گے، کس کو پیش نظر رکھ کر کہو گے محمد رسول اللہ. رائے آئی 7 دن ماس کی، ان سب کو قتل کر دیا جائے. یہ قیدی ہیں، دنیا کا قانون بھی اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ قیدیوں کو چاہے آپ باقی رکھیں اور چاہے ختم کر دیں، قتل کر دیا جائے. حضرت عمر کی رائے اس سے زیادہ سخت، اور آپ نے کہا اللہ کے رسول میری رائے یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک کا سر وہ قلم کرے جو اس کا رشتہ دار ہو. میں دیکھ رہا ہوں کہ عباس مقابلے پر آئے ہیں، تو عباس حضرت حمزہ کو دے دیے جائیں اور حضرت حمزہ قتل کریں. بنی اسرائیل کا منظر دہرائیں ہم، وہ بنی اسرائیل جنہوں نے بچڑے کی پرستش کی تھی، انہوں نے بھی بچڑے ہی کی پرستش کی ہے، انہوں نے بھی اپنے خاندانی روایات پر چل کر یہ آپ سے مقابلے کے لیے آئے ہیں. وہاں اللہ نے کہا تھا بنی اسرائیل سے فاقتلوا انفسکم ذالکم خیر لکم عند بارئکم فتاب علیکم. رشتہ دار کو قتل کرے، میرا رشتہ دار مجھے دیا جائے، حضرت علی کو ان کا سگا بھائی عقیل دیا جائے، مصعب بن عمیر کو ان کا بھائی دیا جائے. یہ میری رائے ہے. عبداللہ بن رواحہ نے کہا پہاڑ کی وادیوں میں آگ جلائی جائے اور انہیں اس میں ڈال دیا جائے. آپ نے پوچھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی رائے کیا ہے؟ کہا اللہ کے رسول میری رائے یہ ہے کہ فدیہ لے کر، ان سے مال لے کر انہیں چھوڑ دیا جائے. ممکن ہے کچھ لوگ ان میں بعد میں ایمان قبول کر لیں، ان کو ایمان نصیب ہو جائے، اور جب قید میں آ ہی گئے ہیں، رو رہے ہیں، پچھتا رہے ہیں، چھوڑ دیا جائے. باقی اور صحابہ کی بھی اسی طرح کی رائے تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھوڑ دیا. یہاں یہ بھی بتا دوں آپ کی یادداشت کے لیے، یہ چھوڑنے والے جو قیدی تھے 68 تھے. ان میں سے 2 کو، ایک کا نام نضر بن حارث ہے، دوسرے کا نام عقبہ بن ابی معیط ہے. ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے میدان اور مدینہ کے بیچ میں جب دیکھا، یہ وہ تھے جو اسلام کی مخالفت میں پیش تھے. ان میں ایک وہ تھا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تھوکا تھا، وہ گستاخ رسول تھا. ایک وہ تھا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر پر اوجھڑی رکھی تھی. ان میں نضر بن حارث وہ تھا جو قرآن کے مقابلے پر ناچنے گانے والی لڑکیاں خرید کر لایا تھا تاکہ قرآن سے روکے اور آپ کی محفل میں رکاوٹیں ڈالے. آپ نے ان دونوں کو پہلے ہی قتل کرا دیا. 68 بچے، 68 کو چھوڑ دیا گیا فدیہ لے کر. ظاہر اللہ کے رسول نے فیصلہ کر دیا، حالانکہ آپ نے کہا تھا اے عمر اے ابو بکر لئن اجتمعتما علی رأی واحد، اگر تم دونوں ایک رائے پر جمع ہو جاتے، ما عصیتکما یا ما خالفتکما، تو میں تمہاری رائے کی مخالفت نہیں کرتا. سن لو مسلمانوں، اگر ابوبکر صدیق کی بھی یہی رائے ہوتی جو حضرت عمر ابن خطاب کی تھی تو ان سب کو قتل کیا جاتا قیدی. لیکن ان کے چھوڑنے کے بعد ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق دونوں رو رہے ہیں. حضرت عمر نے پوچھا کیا ہے؟ ایسا رونا کہ بتا نہیں رہے، ہچکی پر ہچکیاں، آنسو پر آنسو. حضرت عمر نے کہا ما یبکیکما، تم دونوں کیوں رو رہے ہو؟ اگر مجھے پتا چل جائے انا ابکی معکما، میں بھی تمہارے ساتھ رہوں گا، مجھے وجہ تو پتا چلے کیا ہوا. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمر، جو فیصلہ تیرا تھا عرش اعظم پر وہی اللہ کا فیصلہ تھا. قرآن کی آیت آ گئی، قرآن کی آیت آ گئی، اے عمر اللہ کا عذاب اس پیڑ تک آ چکا تھا، اگر اس سلسلے میں مجھے اختیار نہ ہوتا اور میں تمہارے درمیان نہ ہوتا تو تیرے عبداللہ بن رواحہ
اور 7 دن ماس کے سوا کوئی نہیں بچتا، سارے کے سارے جلا دیے۔ اس لیے امت کی ذمہ داری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نمونہ مانے۔ کوئی کتنا ہی بڑا ارسطو آ جائے، کتنا ہی بڑا افلاطون آ جائے، کتنا ہی عقل کا امام آ جائے، کوئی کتنا ہی شانتی کا پرتیک آ جائے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلے کیے ہیں وہی امت کے لیے قابل قبول ہیں۔ امت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنا چاہیے، سیرت سننا چاہیے، سیرت سمجھنا چاہیے، دبانا نہیں چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ایک طرف مسجد نبوی کے امام ہیں، وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احزاب کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ کبھی کبھی قوموں پر یہ حال آتا ہے کہ پوری قوم کو اپنے دفاع کے فکر میں لگنا پڑتا ہے اور سارے مسائل چھوڑ دینا ہو۔ اللہ اکبر، وہ نماز جو کسی حال میں معاف نہیں ہوتی، بیمار ہو تو بیٹھ کر پڑھو، سفر میں ہو تو آدھی پڑھو، پانی نقصان دیتا ہے تو تیمم سے پڑھو، معاف نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ آیا غزوہ خندق کا کہ جب چھوٹا سا شہر ہے اور آج پوری قوت و پوری جمعیت نے گھیر لیا ہے، بتاؤ جرم کیا تھا؟ آج تو لوگ کہتے ہیں کہ فلاں کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، ان چند جذباتی مسلمانوں کی وجہ سے پوری قوم پٹ رہی ہے۔ لیکن کوئی بتائے تو صحیح، یہاں تو مکہ کے رہنے والے مکہ کو چھوڑ کر چلے آئے، حرم میں پیدا ہونے والے حرم کو چھوڑ کر چلے آئے، باپ ان کے حوالے کرائے، سب کچھ دے آئے، کچھ نہیں تھا، صرف وہ کپڑا جسم پر تھا جو جسم سنبھال سکتا تھا۔ اونٹ وہاں، بکریاں وہاں، بیٹیاں وہاں، بہنیں وہاں، مدینے منورہ میں جا کر پناہ لی۔ ہائے ایسی پناہ کہ صرف صاحبانوں میں سر چھپانے پڑے۔ لیکن بتاؤ تو صحیح مجھے کہ جب ملک بھی چھوڑ دیا، وطن بھی چھوڑ دیا، بیٹوں کو بھی چھوڑ دیا، باغات کو چھوڑ دیا، چشم اور کنواں کو چھوڑ دیا، یہ کون ہے جو بدر میں 600 میل کی مسافت طے کر کے اہل مدینہ پر حملہ آور ہوا ہے اور کہتا ہے کہ مدینے والوں تم نے ہمارے باغیوں کو پناہ دی ہے، ہم نہیں چھوڑیں گے تمہیں اور نہ اپنے باغیوں کو چھوڑیں گے؟ کون گیا اقدام کر کے؟ یہ بدر میں 70 گنوا کے 70 کو پھر سے چھڑا کے، یہ احد میں پھر نئی تیاری کے بعد کون گیا؟ یہ پھر اپنا بدر کا بدلہ پورا کر کے 70 وہ قتل ہوئے۔ ابو سفیان نے کہا تل کا بھی تل کا، یہ جنگ پچھلی جنگ کے برابر ہو گئی، پہلے تم نے ہمارے 70 ہلاک کیے، اب ہم نے تمہارے 70 قتل کیے۔ حالانکہ رسول اللہ نے جواب دے دیا نہیں ابو سفیان تیرا کہنا غلط، قتلانا فی الجنہ وموتاکم فی النار، میرے مقتول جنت میں ہیں، تیرے مقتول جہنم میں ہیں۔ برابر کہاں ہوئی؟ تو دنیاوی اعتبار سے برابر سمجھ رہا ہے، تو دنیا کی آنکھ سے دیکھ رہا ہے، تو ہماری آنکھ سے دیکھ، میرے جنت کی وادیوں میں ہے، میرا چچا سردار جنت میں ہے جو شہداء کا سردار ہے۔ لیکن ان 70 کا خون پی لینے کے بعد، برابر سرابر کر لینے کے بعد بھی تو پھر نئی تیاری کے ساتھ یہ احزاب میں پہنچے ہیں۔ اب یہود کو بھی ملا لیا، اب نصارہ کو بھی ساتھ میں قبائل کو ملا لیا، اور سارا عرب چڑھ دوڑا۔ کیا قصور تھا محمد رسول اللہ کا کہ آج محمد رسول اللہ کی فوج اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ احد کی طرح مقابلہ کر سکے یا بدر کی طرح مقابلہ کر سکے؟ محمد رسول اللہ نے آج مدینے کے دفاع کے لیے پہاڑوں کے سینے کو چیر دیا، اور محمد رسول اللہ نے پہاڑوں کو چیر کر ان کے نیچے سے پانی نکالا اور اپنی بہن بیٹی اور اسلامی سلطنت کی حفاظت کی۔
نماز سے پہلے ختم ہو جائے گا، خندق کا مرحلہ ہی پیش آیا نہیں. اگر خندق کا پیش آ جاتا تو میں وہی پیش کرتا. لوگ ڈر رہے ہیں کہ یہ خندق نہ ہو جائے، کبھی اس میں بھی مغرب کی چھوٹ جائے، عشاء کی چھوٹ جائے. مغرب کی نماز آپ کو پڑھوائیں گے، ہم بھی پڑھیں گے. اللہ اکبر. صحابہ میں ہم میں یہی فرق ہے کہ صحابہ کے نابینا بھی اس قابل ہوتے تھے کہ مکہ مدینہ منورہ میں اللہ کے رسول انہیں امام بنا کر جاتے تھے. عبداللہ ابن ام مکتوم کو مدینہ کی امامت نابینا صحابی کے سپرد کر کے 2 یا 3 مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محاذ فرما. آج تو ماکھے والوں کا کیا کہتے. خیر، جب یہ مرحلہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندقیں کھودی اور تمام سیرت کی کتابیں کھنگال لیجیے. بخاری کی کتاب المغازی پڑھ لیجیے. سب میں ملے گا کہ ایک دن ایسا شدید دفاع کا مرحلہ پیش آیا کہ 4 نمازیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا کی، ہو نہیں گئیں قضا کی. ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور دفاع کیا. ایسا دفاع کہ دشمن سمجھ گیا کہ مدینے میں قدم رکھنا آسان نہیں ہے. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بار اللہ تبارک و تعالیٰ سے نصرت مانگ لی، اور اس غزوہ احزاب کے موقع پر وہ بد دعا دی. آپ نے فرمایا اللہ ان کی قبروں کو آگ، ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے جنہوں نے تیرے نبی کو تیری معراج اور تیری نماز سے روک دیا ہے. دعا قبول ہوئی. آندھیاں آئیں، طوفان آیا، برفیلی ہوائیں آئیں، اونٹ بدک گئے، گھوڑے بھاگ گئے، خیمے اکھڑ گئے، دل بکھر گئے، اور سب کے سب اپنی تنابیں اکھاڑ کے واپس لے گئے. جب وہ واپس جا رہے تھے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الان نغزوہم ولا یغزوننا. اب کفر کی طاقت ٹوٹ گئی ہے، اب ہم بانٹیں گے اونٹوں پر کجاوے، اب ہم کسیں گے گھوڑوں پر زینے، یہ ہم پر چڑھ کر نہیں آئیں گے. اب ہم نکلیں گے مکہ کی طرف، اب ہم جائیں گے خیبر کی طرف. لقد كان لكم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. پڑھتے چلے جائیے. میرے آقا کی مکی زندگی بھی ہے، مدنی زندگی بھی ہے، یتیموں کی کفالت بھی ہے، غریبوں کو کھلانا بھی ہے، قیدیوں کو چھڑانا بھی ہے، غلاموں کی آزادی بھی ہے، صلح حدیبیہ بھی ہے، فتح مکہ بھی ہے، فتح خیبر بھی ہے، تبوک کی طرف روانگی بھی ہے. لہذا امت کو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو جب جیسے حالات پیش آئیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کی اقتداء کرے، کسی اور کی نہیں. فلسفہ کسی اور کا نہیں چلے گا. فلسفہ وہی چلے گا امن کا ہو یا جنگ کا ہو. محمد رسول اللہ کی زندگی میں امن بھی ہے، جنگ بھی ہے، معافی بھی ہے، انتقام بھی ہے. غزوہ خیبر کے موقع پر ایک عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت میں ملا کر زہر دے دیا. جس زہر نے آپ کی زبان پر رکھتے ہی بتا دیا کہ مجھ میں زہر ہے، تھوک دیجیے. آپ نے تھوک دیا، لیکن ایک صحابی کو اس کا پتہ نہ چلا. ان کے جسم سے وہ زہر نیچے اتر گیا، ان کے پیٹ میں وہ بوٹی چلی گئی گوشت کی. اس زمین پہ ملک بسمل کی طرح تڑپے اور ان کا انتقال ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو قرآن کے سامنے رکھ کر اسلامی عدالت میں قصاص کی سزا سنائی اور اس کو قصاصاً قتل کیا. آج ایسا ہو جائے تو پوری دنیا میں ہلہ کاٹ دو گے آپ. شانتی کے جھنڈے لے کر نکل کھڑے ہو گئے. اسلام میں یہ نہیں ہے عورت کا قتل، اسلام میں نہیں ہے عورت کا قتل. چاہے وہ عورت پہلے قتل کر چکی ہو. درید بن سما نام، اور وہ تو سیرت کہاں پڑے. درید بن سما نام کا بوڑھا ہے جو غزوہ حنین میں آیا ہے، آنکھوں سے نابینا ہے، 80 سال کی اس کی عمر ہے. جنگ کی فتح کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گردن منوائی ہے. کیوں آیا جنگ میں؟ بوڑھا تھا تو گھر بیٹھتا، یہ نابینا ہو کر کیوں آیا یہاں؟ کوئی معافی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے، لہذا فقہا نے
رسول اللہ کی زندگی اور قرآن کو سامنے رکھ کر یہ بات کہی ہے کہ وہ بوڑھا جو جنگ میں مشورے دے رہا ہو یا جنگ میں شریک ہو وہ فوجیوں کے حکم میں ہے، اس پہ ہاتھ اٹھایا جائے گا۔ آج جو مشہور ہو گیا ہے کہ یہ نہیں اور وہ نہیں، وہ عورت جو جنگ میں شریک ہو وہ قتل کی جائے گی جب جنگ ہوگی اس سے، تو ایسے نہیں اسے چھوڑ دیا جائے گا فوری وردی میں سو کہ یہ عورت ہے، مہیلا ہے، اور جب دنیا کا نظام ہی بدل جائے کہ مہیلائیں ہی فوج میں ہو تو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھ کر جب تک ہم نے اپنا نظام ترتیب دیا، رب کعبہ کی قسم دنیا سکون سے بھری رہی، اطمینان سے بھری رہی، انسان تو انسان، جانوروں پر بھی ظلم نہیں ہوتا تھا، بھیڑیے بھی سکون سے اپنے بھٹ میں رہتے تھے، اور بکریاں اطمینان کے ساتھ اپنے گھاٹوں پر پانی پیتی تھیں۔ جب سے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو چھوڑا اور ہاتھ باندھ کر کسی نے گاندھی کا فلسفہ اپنایا تو کسی نے نیلسن منڈیلا کی طرح جیل میں رہ کر ہی آزادی کے خواب دیکھے، یہ آزادی نہیں ہوتی، یہ آزادی نہیں ہوتی، آزادی کے بعد بھی پھر غلامی ہوتی ہے، وہ غلامی ہوتی ہے کہ جس غلامی میں قرآن کو نہیں آنے دیا جاتا۔ ہمیں پھر سے اپنے قافلے کو سنوارنا ہوگا، قرآن سامنے رکھنا ہوگا، ظلم نہ عیسائی پر ہوگا، نہ یہودی پر ہوگا، نہ مسلمان پر ہوگا۔ آج پوری دنیا میں جس کو چاہے چھوٹ ہے، ہمارے نبی کی شان میں جو چاہے گستاخی کرے، کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہے، بلکہ دلی میں بیٹھا وحید الدین لکھے کہ ہر ایک کو آزادی ہے، سلمان رشدی نے جو لکھا وہ صحیح ہے، لکھنے دو، آزادی ہے، اسلام تو آزادی کا قائل ہے۔ تو ہم پوچھیں کہ اسلام تیری بیٹی کے ساتھ زنا کا قائل ہے؟ اسلام ماں کے ساتھ زنا کا قائل ہے؟ اسلام ڈاکہ ڈالنے کا قائل ہے؟ چار لوگ کہیں کہ آزادی ہے اسلام میں تو ڈاکہ ڈالتا ہوں، آپ مجھے کیوں روکیں گے؟ کیا اسلام میں شراب پینے کی آزادی ہے؟ کیا اسلام میں طلاق کے بعد بھی پھر اسی بیوی کو نکاح میں یوں ہی رکھنے کی آزادی ہے یا اس کے لیے کچھ شرائط ہے؟ کیا اسلام میں ماں کے ساتھ نکاح کرنے کی آزادی ہے؟ نہیں، اسلام میں تو آزادی ہے، میں چاہوں تو سگی بہن کے ساتھ نکاح کروں، اسلام میں تو آزادی ہے، وہ چاہے تو دو بہنوں کو ایک ساتھ اپنے نکاح میں رکھے، یا اسلام یہاں حرام و حلال کہے گا؟ کیا اسلام بیوی کی زندگی میں اس کی پھوپھی سے نکاح کرنے کی اجازت دے گا؟ آپ کہیں گے نہیں، لیکن یہ کہنے والے جب کہتے ہیں تو اسلام میں تو آزادی ہے، اور نعوذ باللہ یہاں تک لے آتے ہیں کہ صاحب وہاں تو اسلام میں مسجد میں پیشاب کرنے کی بھی اجازت ہے۔ سناتے نہیں واقعہ کہ ایک شخص آیا دیہاتی اور وہاں مسجد میں پیشاب کرنے لگا، اللہ کے رسول نے اس کو نہیں روکا، صحابہ روک رہے تھے تو اللہ کے رسول نے صحابہ کو روک دیا۔ کیا ثابت کر رہے ہیں کہ کل بھی اس نے پیشاب کیا تھا، آج بھی کر رہے؟ کیوں نہیں سمجھاتے کہ وہ صحابی ان پڑھ تھا، دیہاتی تھا، مسجد کی باؤنڈری نہیں تھی، کچی مسجد تھی، نہ اس کی حدیں تھیں، وہ سمجھا یہ بھی جگہ ہے وہ بھی جگہ ہے۔ جیسے دیہات میں کوئی چھپر کی مسجد بنی ہوئی ہو اور چھپر کی مسجد کے آس پاس سمجھے کہ یہ بھی جنگل ہے وہ بھی جنگل ہے، وہاں پیشاب کرنے کے لیے بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھ لیا کہ بیچارہ ان پڑھ ہے، نادان ہے، دیہاتی ہے، پھر اس کو سمجھایا کہ یہ ہماری مسجد ہے، لیکن اس سے یہ نتیجہ تلاش نہیں کیا جا سکتا کہ مسلمان اپنی مسجدوں کے دروازے کھول دیں اور کفار سے کہیں کہ آؤ یہ ہم نے تمہارے لیے بہت خوبصورت ٹوائلٹ بنا دیا، نعوذ باللہ۔ واللہ ما نہرنی واللہ ما قہرنی، اگر یہ بات ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ پر جہاں یہ اعلان کیا کہ ابو سفیان کے گھر میں داخل ہونے والا امن میں ہے، تو وہاں یہ کیوں کہا کہ عبداللہ بن خطل کے ساتھ 14 آدمی ایسے ہیں جو جہاں بھی پکڑے جائیں انہیں قتل کر دیا جائے؟ اور عبداللہ بن خطل خانہ کعبہ کے اندر پناہ لی اس نے، صحابہ نے آ کر پوچھا اللہ کے رسول وہ تو کعبے میں ہے، آپ نے فرمایا کعبے کے پردوں سے بھی اگتا ہوا ہے تو اسے قتل کر دو۔ کیوں؟ وہ گستاخ رسول تھا، اس کے پاس 2 باندیاں تھیں جو اس طرح کی شاعری کرتی تھی جو آپ کی شان میں گستاخی ہوتی ہے، لہذا اس وقت سے لے کر کے آج تک
ابن تیمیہ سے لے کر کے علماء حق کا یہ فیصلہ ہے کہ گستاخ رسول کی توبہ بھی قبول نہیں ہے، گستاخ رسول کی سزا صرف اور صرف قتل ہے۔ اب یہاں لکھ رہے ہیں کہ نہیں، یہ تو آزادی ہے، آزادی کی حدود ہے اسلام میں۔ اگر آزادی ہے تو پھر آج مسلمان ہے کل مرتد ہو جائے، آزادی ہے؟ نہیں ہے آزادی۔ اسلام سے پہلے تو آزادی ہو سکتی ہے، لیکن جب اسلام کے اندر داخل ہو گیا تو اب اسلام چھوڑنے والا یہ مرتد ہے۔ من بدل دینہ فاقتلوہ، یہ اسلام کا قانون ہے کہ 3 دن تک اس پر توبہ پیش کی جائے گی، اسے دنیا اور آخرت کے عذاب سے ڈرایا جائے گا کہ تو پہلے مسلمان تھا پھر توبہ کر لے، لیکن 3 دن توبہ کے بعد اگر وہ باز نہیں آتا تو اسلامی عدالت کی سزا اس کے حق قتل ہے۔ اب یہ کہتے ہیں آزادی ہے، کیا کہتے ہیں؟ ارے صاحب آزادی ہے، کہاں آزادی ہے؟ اسلام کی آزادی کا فائدہ اٹھا کر ننگے رہنے کی آزادی ہے، پردے کی آزادی نہیں۔ اے مسلمانوں، سوچو، غور کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی پر ہمیں عمل کرنا۔ وقت آیا نماز کا تو نماز پڑھنی، مہینہ آیا رمضان کا تو روزے رکھنے ہیں، دفاع کا مسئلہ آیا امت کی تو دفاع کرنا ہے، اپنی آبرو کی حفاظت کا مسئلہ آیا تو آبرو کی حفاظت کرنی ہے، مسجد کی حفاظت کا مسئلہ ہے تو مسجد کی حفاظت کرنی ہے، اور اگر کوئی ناحق کسی کو ستاتا ہے تو اسلام کا قانون ہے وَإِنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ۔ ارے یہ اسلام ہی تو ہے، یہ دین عیسائیت نہیں ہے کہ جو چاہے کرتے رہو، جس نے تم پر زیادتی کی ہے فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ تو تم بھی اس پر زیادتی کرو، اسی جیسی اس نے تم پر کی ہے، ہاں اس سے زیادہ مت کرنا۔ تبھی تو برابری کا قانون ہے۔ اس نے قتل کیا تو وارثین چاہے تو یہ بھی اس کا قتل میں مطالبہ کر سکتے ہیں، یہ نہیں کہ اب قاتل دندناتا پھرے۔ میرے عزیزو، جس دن سے ہم نے رسول اللہ کی آدھی زندگی کو لیا، جس دن سے ہم نے قرآن کی صرف مکی صورتوں کو لیا، اسی دن سے بیلنس بگڑ گیا۔ بیلنس تو بگڑ ہی جائے گا جب ایک آدمی خالی شرٹ پہنے اور پینٹ نہ پہنے تو بیلنس تو بگڑ ہی جائے گا۔ بیلنس جب بنے گا جب دونوں ترازو برابر ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے کتاب بھی اتاری، لوہا بھی اتارا، کتاب یہدی، کتاب رہنمائی کرے، اور حدید لوہا کیوں اتارا؟ وسیف ینصر، طاقت اس لیے اتاری تاکہ اس سے اس کتاب کی مدد کی جائے۔ بن طاقت کی آپ مدد نہیں کر سکتے، کتاب رہنمائی کرے گی، اور سیف جس حدید جو لوہا اتارا ہے وہ ظالموں کے اوپر جب ہوگی تو اسے عدالت میں لا کر کھڑا کرے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر سے امت مسلمہ کو بھولا ہوا سبق یاد دلا دے، اور جس طرح بالکل مردہ قوم کو اللہ زندہ کرتا ہے، ابھی تو یہ پوری طرح سے مردہ نہیں ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ صرف جگا دے۔ یہ سو گئے ہیں چادر اوڑھ کر، یہ پنجروں میں بند کر دیے گئے ہیں، کاش ان کی پنجروں کی کیلیاں کھول دی جائیں کہ پھر سے نکلیں۔ جس طرح 800 سال تک یہاں انہوں نے انصاف دیا، اسلام دیا، نورانیت دی، برابری دی، یہاں 800 سال اسپین میں دیا، اور دنیا کو تو بس 90 سال ہی گزرے ہیں، ابھی ظلم کا نظام قائم ہوئے زیادہ عرصہ نہیں گزرا ہے۔ اللہ پھر سے امت مسلمہ کا انتخاب فرمائے، یہ اپنے اور بیگانوں سب کے لیے حقیقت میں امن کے علم بردار بن جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مختصر سی دعا کریں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے مولا ہماری خطاؤں کو درگزر فرما۔ تیرے گھر سے تیرے نبی کے دنیا میں آنے والے مہینے میں ہم نے جو کچھ کہا اس کو قبول فرما۔ تیرا بڑا کرم ہے کہ تو نے اپنے حبیب کی سیرت سے ہمیں آگاہ کیا، قرآن کے علم سے سینوں کو منور کیا۔ اے مولا، دنیا کی پچھلی قومیں حق چھپانے کی وجہ سے، حق کو باطل سے ملانے کی وجہ سے ایمان تک سے محروم ہو گئیں، بلکہ ایمان ہی نہیں تیرے یہاں سے غضب، لعنت اور غصے کی مستحق ہوئیں۔ اے اللہ ہمیں ایسے فعل سے محفوظ فرما، ہمیں حق کہنے کی توفیق عطا فرما، حق سننے کی سمجھ نصیب فرما،
حق کہنے والے گروہ میں ہمیں شامل فرما، حق پرستوں کی جماعت میں ہمارا اندراج فرما۔ اے اللہ حق کے لیے جئیں، حق کے ساتھ زندہ رہیں اور حق ہی پر ہماری موت فرما۔ اے مولا یہاں جتنے لوگ تیرے دین کی بات سننے کے لیے بیٹھے، ان کے بیٹھنے کو قبول فرما، یہ ان کی گھڑیاں اتنی قیمتی بنا دے کہ جنت ان کے لیے الاٹ کر۔ اے مولا اس وقت کو کل قیامت میں اتنا قیمتی بنا دے کہ یہی مجلس آخرت میں ہمیں جنت کے حصول کا ذریعہ بن جائے۔ پوری دنیا میں جو بھی ظالم ہوں مولا تو ان کو پکڑ لے، ان کے ہاتھوں کو قلم کر دے، ان کی طاقت کو چھین لے۔ تو ظالموں کو بھی جانتا ہے، مظلوموں کو بھی جانتا ہے۔ اے اللہ ہمارے پاس وہ آنکھ نہیں، وہ ذریعہ نہیں کہ ہم کوئی فیصلہ کر سکیں، تیرے یہاں سب ہیں۔ مظلوموں کی سن کر اصل ظالموں کی گردنیں ناپ لے، اور اے مولا اس دنیا کو امن کے علم بردار رہنمایان قوم نصیب فرما جو پوری دنیا